السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ محترم ناظرین اکرام اور عزیز طلبہ، تقویت الایمان کے درس میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ بات یہ چل رہی تھی کہ کچھ چیزیں اللہ رب العالمین نے اپنے لیے خاص کر رکھی ہیں، اور ان چیزوں میں اللہ رب العالمین کا کسی کو شریک ٹھہرانا، یہی شرک ہے۔ اب تک تین چیزوں کا ذکر ہوا، تین چیزیں مؤلف رحمہ اللہ نے بیان فرمائی، چوتھی چیز کا ذکر کرتے ہیں۔ چنانچہ کہتے ہیں چوتھی بات یہ ہے کہ اللہ صاحب نے اپنے بندوں کو سکھلایا ہے کہ اپنے دنیا کے کاموں میں اللہ کو یاد رکھیں، یعنی اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں کو یہ بتایا اور سکھایا ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کو دنیا کے کاموں میں یاد رکھیں اور اس کی تعظیم کرتے رہیں، تاکہ ایمان بھی درست رہے اور ان کاموں میں بھی برکت ہو۔ جیسے آڑے کام پر اللہ کی نظر ماننی، اور مشکل وقت اس کو پکارنا، اور ہر کام شروع اس کے نام سے کرنا، اور جب اولاد ہو تو اس کے شکر میں اس کے نام کا جانور ذبح کرنا، اور اس کا نام عبداللہ، عبد الرحمن، خدا بخش، اللہ دیا، امت اللہ، اللہ دی رکھنا، اور کھیت اور باغ میں سے تھوڑا بہت اس کے نام کا کر رکھنا، یعنی اللہ رب العالمین کے نام کا حصہ متعین کر دینا کہ یہ اللہ رب العالمین کے نام کا ہے، اور پھر اسے فقراء اور مساکین میں تقسیم کرنا۔ اور دھن اور ریوڑ میں، ریوڑ مطلب جانوروں کے جو ریوڑ ہوتے ہیں وہ، تو دھن اور ریوڑ میں سے کچھ اس کی نیاز رکھنا، اس کی نیاز رکھنا یعنی اس کے نام کی نیاز کرنا، اور جانور، اور جو جانور اس کے نام کے اس کے گھر کی طرف لے جائیں ان کا ادب کرنا، یعنی اللہ رب العالمین کے گھر کی طرف جو جانور لے جائے جانے قربانی کے لیے ان کا ادب کرنا، یعنی ان پر سوار نہ ہونا، نہ لادنا، اور کھانے پینے، کھانے اور پہننے میں اس کے حکم پر چلنا، یعنی جس چیز کے برتنے کو اس نے فرمایا ہے اس کو برتنا، اور جو منع کیا ہے اس سے دور رہنا، اور برائی بھلائی جو دنیا میں پیش آتی ہے، جیسے قحط، صحت، ارزانی، صحت و بیماری، فتح و شکست، اقبال و ادبار، غمی و خوشی، یہ سب اس کے اختیار میں ہیں سمجھنا، اور اپنا ارادہ جس کام کا بیان کرنا تو پہلے اس کے ارادے کا ذکر کر دینا، جیسا یوں کہنا کہ اگر اللہ چاہے تو ہم فلانا کام کریں گے، اور اس کے نام کو ایسی تعظیم سے لینا کہ جس میں اس کی مالکیت نکلے اور اپنی بندگی، یعنی اللہ رب العالمین کی مالکیت نکلے اور اپنی بندگی نکلے، جیسے یوں کہنا کہ ہمارا رب، ہمارا مالک، ہمارا خالق، اور کلام میں جب قسم کھانے کی حاجت ہو تو اسی کے نام کی قسم کھانا۔ اس وقت اس قسم کی چیزیں اللہ نے اپنی تعظیم کے واسطے بنائی ہیں، یعنی یہ تمام چیزیں اللہ رب العالمین نے اپنی تعظیم کے لیے بنائی ہیں۔ پھر جو کوئی کسی نبی، اولیاء یا اماموں کی اور شہیدوں کی، بھوت اور پری کی اس قسم کی تعظیم کرے، جیسے آڑے کام پر ان کی نظر مانے، مشکل کے وقت ان کو پکارے، بسم اللہ کی جگہ ان کا نام لے، جب اولاد ہو ان کی نظر و نیاز کرے، اپنی اولاد کا نام عبد النبی، امام بخش، پیر بخش رکھے، کھیت و باغ میں ان کا حصہ لگائے، جو کھیتی و باڑی سے آئے پہلے ان کی نیاز کرے، جب اپنے کام میں لائے، اور دھن اور ریوڑ میں سے اس کے نام سے جانور ٹھہرائے، اور پھر ان جانوروں کا ادب کرے، پانی دانا پر سے نہ ہانکے،
لکڑی پتھر سے نہ مارے اور کھانے پینے میں رسموں کی سند پکڑے کہ فلانے لوگوں کو چاہیے کہ فلانا کھانا نہ کھائیں، فلانا کپڑا نہ پہنے، حضرت بیوی کی صحنک مرد نہ کھائیں، لونڈی نہ کھائے، جس عورت نے دوسرا شوہر کیا ہے یعنی جو پہلے سے شادی شدہ تھی اور پھر اس کے شوہر کا انتقال ہو گیا یا طلاق ہو گئی اور پھر اس نے دوسرا نکاح کیا ہو، وہ نہ کھائے۔ شاہ عبدالحق کا توشہ، حقہ پینے والا نہ کھائے، اور برائی اور بھلائی جو دنیا میں پیش آتی ہے اس کو ان کی طرف نسبت کرے کہ فلانا ان کی فٹکار میں آ کر سری دیوانہ ہو گیا اور فلانے کو انہوں نے ایسا راندھا کہ محتاج ہو گیا اور فلانے کو نواز دیا تو فتح و اقبال مل گیا اور تحت فلانے ستارے کے سبب سے پڑ فلانا کام جو فلانے دن شروع کیا تھا یا فلانی ساعت میں سو پورا نہ ہوا، یا یوں کہیں کہ اللہ و رسول چاہے گا تو میں آؤں گا، یا پیر چاہے گا تو یہ بات ہو جائے گی، یا اس کے تئیں بولنے میں یا معبود داتا بے پر خدا بندے خدایگان مالک الملوک شہنشاہ بولے، یا جب حاجت قسم کھانے کی پڑے تو پیغمبر کی یا علی کی یا امام کی یا پیر کی یا ان کی قبروں کی قسم کھائے، یا ان کی قبروں کی قسم کھائے۔ سو ان سب باتوں سے شرک ثابت ہوتا ہے، یہ ساری باتیں شرک میں آتی ہیں اور اس کو اشراک فی العادات کہتے ہیں، اس کو اشراک فی العادات کہتے ہیں۔ آئی بات سمجھ؟ یعنی یہ چیزیں جو اللہ رب العالمین نے اپنے لیے خاص کر رکھی ہیں، اپنے لیے خاص کر رکھی کہ اس کی تعظیم کی جائے اور اسی طرح سے اس کے نام کے ذریعے سے ذبح کیا جائے، یا اسی طرح سے اس کے طرف نسبت کر کے ابدیت کی نسبت کر کے بچوں کے نام رکھے جائیں۔ اب اگر کوئی آدمی اللہ رب العالمین کو چھوڑ کر کسی دوسرے کے ساتھ ایسا معاملہ کرتا ہے، اللہ رب العالمین کی طرف نسبت کی بجائے کسی دوسرے کی طرف نسبت ابدیت کی کرتا ہے، عبد النبی یا عبد المصطفیٰ یا اسی طرح سے امام بخش، پیر بخش، اس طرح کے نام رکھتا ہے تو یہ شرک ہے، یہ شرک ہے۔ اسے اللہ رب العالمین نے اپنے طرف ان تمام چیزوں کی نسبت کی ہے، اپنے لیے نظر و نیاز کا حکم دیا ہے، لہذا ان تمام چیزوں کو اللہ کے لیے ہی کرنا چاہیے اور کسی دوسرے کے لیے کرنا یہ صحیح نہیں ہوگا۔ یاد رہے یہ اللہ رب العالمین کے بتائے ہونے سے اگر کرتا ہے، یہ سمجھے اور یہ عقیدہ رکھے کہ ایسا میں اس لیے کر رہا ہوں کہ اللہ رب العالمین نے ایسا حکم دیا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا حکم دیا ہے، تب بھی یہ شرک ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے ایسا حکم نہیں دیا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا حکم نہیں دیا ہے۔ آئی بات سمجھ؟ تو یہ جو ہے بنیادی طور پر اچھی طرح سے سمجھ لینا چاہیے، اور اس کو اشراک فی العادات کہتے ہیں، یعنی اپنی عادتوں کے کاموں میں جو اللہ کی تعظیم کرنا چاہیے وہ غیر کی کر رہا ہے، وہ غیر کی کر رہا ہے۔ تو یہ جو ہے معاملہ ہوا۔ یاد رہے یہ چاروں طرح کے شرک کا قرآن اور حدیث میں ذکر موجود ہے، یعنی جو ابھی اشراک فی العلم ہے، یا اشراک فی التصرف ہے، یا اشراک فی عبادت ہے، یا اشراک فی العادت، یہ چاروں قسم کے جو شرک ہیں ان کا ذکر قرآن مجید یا احادیث شریفہ میں موجود ہے۔ اس لیے اس باب میں 5 فصلیں کی ہیں، مؤلف کہتے ہیں اس لیے اس باب میں 5 فصلیں کی ہیں۔ فصل پہلی میں ذکر ہے شرک کی برائی کا اور توحید کی خوبی کا، یعنی پہلی فصل میں شرک کی برائی اور توحید کی خوبی کا ذکر کیا جائے گا اور اس سے متعلق احادیث کو یا قرآنی آیات کو ذکر کیا جائے گا۔ دوسری فصل میں اشراک فی العلم کا
ذکر ہوگا، یعنی اس کی برائی کا ذکر ہوگا، اور اس سے متعلق جو قرآن اور احادیث میں وارد ہوا ہے اس کی مذمت میں، ان تمام چیزوں کا ذکر ہوگا۔ اسی طرح سے تیسری فصل میں اشراک فی التصرف کا ذکر ہوگا، یعنی اشراک فی التصرف کی مذمت میں جو وارد قرآنی آیات ہیں یا احادیث ہیں ان کا ذکر کیا جائے گا۔ اور اسی طرح سے چوتھی فصل میں اشراک فی العبادت، اشراک فی العبادت سے متعلق جو آیات ہیں اس کی مذمت پر دلالت کرنے والی یا احادیث جو اس کی مذمت پر دلالت کرتی ہیں ان کو ذکر کیا جائے گا۔ اور پانچویں فصل میں اشراک فی العادت، اشراک فی العادات یا عادت کا ذکر ہوگا، اور اس کی مذمت میں احادیث یا اسی طرح سے قرآنی آیات ذکر کی جائیں گی۔ تو یہ مؤلف نے ایک مقدمے یا تمہید کے طور پر یہاں بیان فرمایا۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔